السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 244 سے پڑھیں گے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 34 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں۔ ہاں جی 31 ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے پاکیزہ حالت میں، یعنی وہ لوگ جن کو فوت کیا جا رہا ہے کہ وہ طیبون ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، تو فرشتے ان سے پھر کہیں گے یقولون سلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو، پیغام سلام ہے تم کے نام۔ اور آگے ارشاد ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، باغ میں، اس کے سبب جو تھے تم عمل کرتے، تمہاری کارکردگی کی بنیاد پر تمہیں جنت نصیب ہوئی ہے، چنانچہ آؤ اس میں داخل ہو جائیں۔ وہ لوگ جو معاندین ہیں، جو مستکبرین اور کافرین ہیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یعنی موت کے فرشتے آ جائیں، ہلاک کرنے والی وہ ٹیم فرشتوں کی آئے، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا ان کے لیے کوئی پیغام آ جائے، صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں، باقی دلائل براہین حجتیں وہ سب پوری ہو چکی۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، جو ان کے رویے ہیں ان سے پہلے وہ ہلاک ہونے والی قوموں کی بھی یہی رویے تھے۔
وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس ان کو پہنچا وہ برائیاں، وہ نقصانات جو انہوں نے عمل کیے، وہ برائیوں کے عمل و کردار، اس کے نتائج جو ان کو ملے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لیا تمام ان چیزوں نے جس کا مذاق اڑا، قیامت کا، موت کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گرفت کا، یہ مذاق اڑاتے رہے، تو ان چیزوں نے ان کو گھیر لیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، انہوں نے یہ الزام رکھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی کچھ بھی عبادت نہ کرتے۔ اگر ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے روکا کیوں نہیں ہمیں؟ انہوں نے اس میں یہ استدلال کیا کہ اللہ یہ چاہ رہے تھے تو ہم کر رہے تھے۔ اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم پھر اس طرح کی وہ شرکیہ اور وہ لوگ جو ناپسندیدہ عبادت اور رویے اور سمجھتے ہو، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور چیز جس طرح بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، انہوں نے یہ جانور بنائے ہوئے تھے، ہم اس کو حرام بھی نہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من، اسی طرح کیا ان سے پہلے لوگوں نے، بدتمیزیاں کرتے رہے اور اللہ پر الزام رکھتے رہے۔ جس طرح ابلیس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، شیطان کہتا ہے اللہ کو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، پس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر اللہ کا واضح طور پہ پیغام، میسج پہنچانا، منوانا کام نہیں ہے۔ اللہ کا میسج، پیغام، بات کا منوانا، پہنچانا یہ نبیوں کے ذمے ہے، منوانا اور منزل مقصود پہنچانا رسولوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق ہم نے مبعوث کیے ہر امت میں رسول، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اور انبیاء مبعوث کرتے رہے، بھیجتے رہے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور وہ انبیاء کرام قوم کو فرماتے رہے اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، بت بھی ہے، ہر وہ دعوت جو اللہ اس کے رسول کی دعوت کے خلاف ہے، وہ تمام قوتیں، تمام دعوتیں وہ طاغوت کہلاتی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، منزل پہ پہنچایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جن پہ گمراہی واضح ہو گئی۔ سب کچھ سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، حقائق واضح ہونے کے باوجود وہ گمراہی پہ ڈٹے رہے۔ چنانچہ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس حکم دیا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو، فَانظُرُوا، پس تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے کیسے ہوئے انجام جھٹلانے والوں کو، نبیوں کی دعوت کا انکار کرنے والے، رسولوں کو ٹھکرانے والے، اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب اور وحی اور تعلیمات کا انکار کرنے والوں کے کیا انجام ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس پر آپ غور کریں، پھریں اور تحقیق کریں۔ حضرات، جو بھی پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوا سو مرے گا، وقت آئے گا، موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اب اس میں سادی سی بات ہے، یا وہ اچھے لوگ ہوں گے یا وہ بندے لوگ ہوں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ایسے وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، حرام خور ہیں، اس طرح سمجھ لیں اللہ اس کے رسول کی دعوت کے اینٹی گروپ جو ہے، مخالفت کرنے والے لوگ، اس حالت میں جب ان پر موت آئے گی، فرشتے ان کو ماریں گے بھی، اور ان سے کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ، وہ ظالم ہیں، تو پھر وہ تسلیم کریں گے، صلح جوئی پیش کریں گے، تسلیم و رضا پیش کریں گے، اور اقرار کریں گے کہ ہم اچھے عمل کریں گے، ہمیں موقع دو۔
ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم ٹھیک نہیں ہیں، تو ظاہر ہے پھر فرشتے ان کے ساتھ کہیں گے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہنم کے دروازے کھلے ہیں، ان میں داخل ہو جاؤ تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ۔ آج کے سبق میں مسئلہ شروع ہو رہا ہے کچھ وہ لوگ جو طیبون ہیں، پاک لوگ ہیں، سوچ پاک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، کپڑے بھی صاف ہیں۔ کتنے بڑے بڑے دانا لوگ سمجھتے ہیں جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، تیرے کپڑے ٹھیک نہیں، تو ٹھیک کس طرح ہے؟ یعنی جو کپڑوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو باقی وہ کام کیا کرے؟ جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ اس کا معنی ہے وہ نالائق ایسے لوگ ہیں، ان کو لباس پہننا اور معاشرت میں حسن معاشرت کا بھی علم نہیں ہے، اسی طرح یہ اللہ تو سارے کام کر رہے ہیں، بول و برات بھی کر رہے ہیں، کھاتے پیتے بھی جا رہے ہیں، لڈیاں بھی ڈالتے پھرتے۔ تو ان حالات میں ارشاد ہوتا ہے وہ جن کی سوچ پاک ہے، عقیدہ پاک ہے، طیبون لوگ ہیں، ان پر جب وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر ان سے کہتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ جب ان کو فرشتے فوت کرنے لگتے ہیں، ان کی روح قبض ہونے لگتی ہے، اللہ کی طرف مقرر کردہ فرشتے، ملک الموت تو ایک ہے لیکن اس کے ساتھ ٹیمیں ہوتی ہیں فرشتوں کی، اس تفصیلات حدیث کے اندر موجود ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے عمدہ کپڑے لائے جاتے ہیں، ان کی روح کو لپیٹ کے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، بڑا اس کو محفوظ کر کے اللہ کے روح پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو وہ بہت گندا ٹاٹ قسم کی چیز ہوتی ہے، اس میں بو ہوتی ہے اور اس میں بہت نفرت والی چیز ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، روح کیا شے ہے جو جسم سے جدا ہوتی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پوچھتے ہیں روح کیا شے ہے، تو آپ ان سے حکم فرمائیں کہ روح تو میرے رب کا فرمان کا نام ہے۔ اللہ فرمان جاری کرتے ہیں تو زندگی آ جاتی ہے، فرمان جاری کرتی ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو وہ مجسم چیز نہیں جس کو میں پکڑ لوں اور تمہیں دکھا دوں، تم پکڑ کے تو اس کو تھیلے میں بند کر کے روح کو لے جاؤ تو پھر الٹاؤ تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ یہ ساری تمثیلیں ہیں، واہیات قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو عقل مندی کے ساتھ غور سے سمجھنا چاہیے تاکہ اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ لوگ حقائق کا بھی مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ یقولون سلام علیکم، پیغام سلام ان کو دیں گے، تم اچھے لوگ ہو، کامیاب ہو، کامیابی کے ساتھ دنیا گزار کے جا رہے ہو، لہذا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جو اس کے سبب جو عمل کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں جانا ہے، لیکن اس کے اسباب اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اعمال خیر۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو عمل کو ایمان لائے پھر عمل اچھے کیے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی ایمان اور کلمہ پڑھنے کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ذرا ہمت سے کام لو، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد عمل، نماز، روزہ یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عامل الصالحات کی آگے تفصیلات ہیں۔ محدثین کرام نے باب بندے بات قائم کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارت ہے، پھر وضو کی بات ہے، غسل کی بات ہے، طہارت کی بات ہے، نیکیوں کی بات ہے، جہاد کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے۔ تو یہ سارے اعمال ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اعمال صالح، اعمال خیر کی ضرورت نہیں، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اعمال خیر کرنے پڑیں گے۔ تو اعمال خیر بہت بندہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں تاکہ شاید اس سے کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک محدث کی بات ہے، یعنی محدث کہ انہوں نے ساری زندگی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ ایک دن ایسا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کی جماعت ان کی رہ گئی۔ سن رہے ہیں آپ صاحب، بڑی مدت کے بعد تشریف لائے ہیں، ٹاٹا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 27 بار 4 4 4 4 فرض پڑھے۔
عشاء کی نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں، اور 27 بار کیوں پڑھے؟ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27 گنا ثواب ہوتا ہے، تو اس ثواب کے حصول کے لیے انہوں نے 27 بار 4 4 4 4 فرض پڑھے تاکہ میری کمی پوری ہو جائے۔ سو گئے تو رات کو خواب آیا کہ ریس لگی ہوئی ہے گھوڑوں کی، اور ان کا بھی عمدہ گھوڑا ہے اور وہ بھی ریس میں شامل ہے، ان کا تیز رفتار گھوڑا، عمدہ گھوڑا، تندرست گھوڑا، تیز دوڑا رہے ہیں، لیکن ان کا گھوڑا دوسرے گھوڑے سے آگے یا مقابلے میں نہیں پیچھے رہتا ہے۔ آواز آئی کہ تم جتنا مرضی زور لگاؤ تمہارا گھوڑا اس کو کراس نہیں کر سکے گا۔ پھر سوال ہوا کیوں نہیں کر سکے گا؟ کہ آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لہذا تیرا گھوڑا اس کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کمی پوری کرنے کے لیے 27 بار 4 4 فرض پڑھے، اس کا گھوڑا بھی شامل ہو، جس نے پڑھی کبھی نہیں۔ جماعت کے ساتھ ہی وہ پڑھتا ہی نہیں، لیکن ہے بڑا پکا سنی، پکا مسلمان ہے، کیونکہ عقیدہ بڑا مضبوط ہے، عقیدہ بڑا مضبوط ہے، لیکن وہ نمازی نہیں ہے، نماز نہیں ادا کرتا۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، شرط یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کرنے پڑیں گے، اور یہ ذریعہ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کتے کے بچے کو پانی پلانے سے بھی جنت دے دیں تو اس کی مہربانی ہے، نہ دیں تو کئی برس عبادت کرنے والے فیل ہو جائیں۔ وہ ظلم نہیں ہوگا، اس کے پیچھے بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے نخرہ یہ ہے کہ میں نے کئی زمانہ کئی سال میں نے عبادت کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرط نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت کا محتاج آپ کو ہونا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تیری رحمت کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے سلام بھی کہیں گے اور ان کو دعوت دیں گے دخول جنت کی، مطلب یہ بشارت مبارک ہو گئی۔ اب ارشاد ہوتا ہے جب پیغام آ گیا، دلیل آ گئی، حجت آ گئی، معجزات، دلائل نبوت، نبی رسول، کتاب صحیفے سب آ چکے، اب یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو مانتے نہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو اس بات کو قبول دعوت کو نہیں کر رہے، پریکٹیکلی نہیں کر رہے، ان پر تبصرہ ہو رہا ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر یہ کہ صرف وہ مارنے والے، فوت کرنے والے فرشتے آ جائیں، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا فرمان آ جائے، کوئی ہلاکت کا، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان آ جائے، ان کو برباد کریں، اس کے علاوہ اور کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ اب کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے جی مجھے نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اگر کہے گا جھوٹ بولتا ہے۔ سارے سادے مسلمان بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، ان کو پتہ ہے نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، وہ الگ بات ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ الگ باتیں ہے، لیکن یہ اس بنیاد پہ کہے جی مجھے پتہ نہیں چلا، یہ ممکن نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح یہ مسئلہ ہے کذالک فعل الذین من قبلہم، اس سے پہلے جو لوگ بیت گئے وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما ظلمہم اللہ، اللہ نے کوئی ظلم نہیں ڈائے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ظلم کیا ہے؟ تیری ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیرا سارا نظام، وہاں رزق کون دیتا تھا؟ ماں کے پیٹ کے اندر وہ جو ماں وہاں برکت ہوتی رہی، پرورش ہوتی رہی، ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، کون کرتا تھا؟ تو پیدا ہونے کے بعد پھر وہ چھریاں چاقو وہ باقی لوگ کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ پیدائش کے بعد لوگ وہاں لوہے کا کچھ سامان رکھتے ہیں، کوئی چھری رکھتے ہیں، کوئی جگہ، تاکہ بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ ماں کے پیٹ کے اندر چھوڑا چلاؤ نہ پتہ چل جاتا ہے، بچہ زندہ رہتا ہے، ماں زندہ رہتی ہے، اب چھریاں باز رکھی ہوئی، خود ظلم کرتے ہیں بندے، عقیدتاً بھی عملاً بھی۔ تو ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے شاہ جی بتا؟ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا وہاں رکھنا کہ جو اس کا مقام نہیں ہے۔ چشمہ آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کو گلے میں ڈال دیا جائے، جوتا پاؤں میں ڈالا جاتا ہے، سر پہ رکھا جائے، سر پہ بھی ظلم ہے، جوتے پر بھی ظلم ہے۔ پیشانی اللہ کے لیے ہے کہ قبر کے سامنے، مردہ زندہ کے سامنے جھکائی جائے،
رکوع و سجود کیے جائیں غیر اللہ کے لیے، یہ ظلم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما ظلمونا، ہم پر انہوں نے ظلم نہیں کیا، نہ اللہ نے ان پہ ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے، جھوٹ بول کر، حرام خوری کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی حکم و دولیاں کر کے خود اپنی جانوں میں ظلم کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب منع کر دیں کہ آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، بیمار ہو جاؤ گے، تو وہ چیزیں چھوڑ دیں گے۔ اگر اللہ اس کے رسول فرمائے نا فلاں کام نہ کرو جہنم سے بچ جاؤ گے، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ جہنم کے ڈر سے چیز چھوڑنے کے، وہ کہتے ہیں یار عادت ہو گئی ہے حقہ پینے کی، سگریٹ پینے کی، فلاں کرنے کی، تو پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد کوئی عادت تو ہے کہ مجھے شرم کرنی چاہیے، حرام چیز نہیں کھانی چاہیے، یہ کیوں عادت نہیں بڑھتی؟ سچ بولنے کی عادت کیوں نہیں بڑھتی؟ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ارشاد ہوتا ہے خود انسان ظلم کر رہے ہیں، حرام خور اور اسی طرح جھوٹ بول کے، حکم و دولی کر کے، نافرمانی کر کے، تو ارشاد ہوتا ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پھر ان کو برائیاں ان کے نتائج پہنچتے ہیں جو انہوں نے خود عمل کیے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا مذاق اڑاتے رہے، قیامت کا، موت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہونے کا، یہ مذاق اڑاتے رہے، پھر اس بے بسی میں آئے، اس کو گھیر لیا، پھر وہاں کوئی شے بچنے کی امید نہیں ہے، اب دعائیں کرا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے تو دعائیں کرتے ہیں، ہم آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرنے کے تیار نہیں ہوتے، نہ قبول کرتے ہیں۔ وقال الذین اشرکوا، مشرک لوگوں نے کہا، کون ہے مشرک؟ وہ لوگ جنہوں نے کئی دانتیں وہی سرکاریں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ یہ کام کرنے والے، آنکھ والی سرکار ہے، وہ دمڑی والی سرکار ہے، وہ کاموں والی سرکار ہے، یہ سارے جتنے عقائد باطلہ ہیں اللہ نے اشارہ کیا، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، اس کا مطلب ہے اگر یہ شرک گناہ تھا تو اللہ نے ہمیں روکا کیوں نہیں؟ اگر بحیرہ صاحبہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑنا ممنوع تھا، ان پر سواری کرنا، ان کا دودھ پینا جو منع کیا گیا تھا انہوں نے، مشرکین نے، اگر یہ جرم تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں روکا؟ یہ اعتراض کیا۔ اگر جرم تھا تو اللہ ہمیں روک دیتے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اللہ نے یہ قانون نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں، قرآن مجید کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، تعلیمات شریعتوں کے ذریعے روکا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، قد تبین رشد من الغی، روکا ہے، بتایا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور سے اللہ ہمیں روکتا، لیکن اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ کافر بھی موجیں کر رہے ہیں، مسلمان بھی موجیں کر رہے ہیں، ہندو بھی شراب پیتا ہے، مسلمان بھی شراب پیتا ہے، یہودی بھی پیتا ہے، عیسائی بھی پیتا ہے، کئی دفعہ حضرت صاحب بھی کش لا لیتے ہیں چھوٹا موٹا۔ میں خانے میں حضرت شیخ رندوں کو سمجھانے گئے، میں خانہ سمجھے، شراب خانہ، میں خانے میں حضرت شیخ رندوں کو سمجھانے گئے، جب واپس آئے تو بڑی مشکل سے پہچانے گئے، انہوں کا شلوا دیتا ہوئے لڑیاں باہر ہیں، تو یہ ظلم اللہ نہیں کر رہا۔ تو ارشاد فرمایا، مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا، اس کا مطلب ہے اللہ شرک پسند کرتا اس لیے ہم کرتے رہے، تو ارشاد ہوتا ہے نحن ولا آباؤنا، ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، وہ بھی کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے، تو اللہ نے ہمیں کیوں لوگ، یہ دلیل انہوں نے دی۔ بڑی عجیب و غریب دلیل ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا یا لوگوں سے کہا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا، شیطان کہتا ہے اللہ نے گمراہ کیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اللہ سے کہہ رہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے جس کے سبب پھر میں ایسے ان کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ تو شیطان کی پارٹی جو مرضی کہتے رہے، اللہ کے خلاف کہتے رہے، رسولوں کے خلاف کہتے رہے۔ اس طرح ہوتا ہے وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِ مِن شَيْءٍ، تو نہ حرام کرتے ہم وہ بعض چیزیں، بعض جانوروں کا دودھ پینا اور بسواری کرنا، جس طرح صاحبہ بحیرہ وغیرہ ہے، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ارشاد ہوتا ہے اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا، ایسے جواب دیتے رہے، رسولوں کے مذاق اڑاتے رہے، نبیوں کو دھمکیاں دیتے رہے، بعض آ جاؤ ورنہ ہم مار مار کے اپنی بستی سے آپ کو نکال لیں، اگر نہ نکالا ہم آپ کو پتھر مارنے، آپ کو لَرَجَمْنَاكَ۔ ارشاد ہوتا ہے هَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں کے ذمہ صرف بات کا پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔
کوئی کہے جی مولوی صاحب کتنا درد دے رہے ہو، بندے تو مانتے نہیں ہیں، تو منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ بتایا جائے سچ، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فتویٰ ہے، رسول پاک کا یہ ارشاد ہے. سن لیا سن لیا، جان گئے ہو جان گئے، اتنا کام ہے. آگے منوانا اور اس کو عمل کروانا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، یہ کسی کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے، اللہ ہماری رہنمائی فرمائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں، انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، اور حکم ان کو کیا ہے، ان اعبدوا اللہ. نبی بھی اللہ سے لوگوں سے کہتے رہے اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، طاغوتی طاقتوں سے اجتناب کرو، بتوں سے، شیطانی طاقتوں سے. ہر وہ بندہ جو اللہ رسول کے خلاف دعوت پیش کرتا ہے اور اس کی پکار اللہ رسول دین کے خلاف ہے، منفی ہے، نیگیٹو ہے، ہر وہ بندہ ہے، وہ بی بی ہے، وہ جماعت ہے، وہ پروگرام ہے، وہ درس ہے، وہ خطبہ ہے، اگر وہ اینٹی ہے وہ سب کچھ طاغوت ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہوئے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں کتنے وہ لوگ ہیں جن پر گمراہی ہی کیا ہوئی، سخت ثابت ہوئی کہ یہ گمراہ کے گمراہی رہے. مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، اور مرے تو کفر کی حالت میں مر کے جہنم میں چلے. مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں جوان ہوئے، مدینے میں مرے، اور کیا بنے، جہنم کے اندر بنے، نہ مسلمان ہو سکے. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا تو جنت کے وارث بن گیا. وہ مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام، اکثر آئے، ایمان قبول کیا، دعوت کو قبول کیا تو کہیں سے کہیں چلے گئے. فسیرو فی الارض، فرمایا زمین میں چلو، اس میں سیر کرنے کی دعوت نہیں ہے، عبرت حاصل کرنے کی دعوت ہے. ہسپتال کے گیٹ پر مریضوں کی چیخیں سنو، قبرستان میں جا کے پکار سنو، یتیموں کی وہاں جا کر باتیں سنو جو ماں 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 کہتا ہے لیکن جواب ماں نہیں دے سکتی. یہ منظر اپنے آپ دیکھو. مولانا محمد یوسف بسروری میرے شاگرد بھی ہیں، موطا امام مالک اور حدیث کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں. وہ اگلے دن تقریر میں ایک واقعہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے بیان کیا میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں مجھے ایک فوجی بھائی زندہ ہے جس نے مجھے بات سنائی. تو وہ فوجی کہتے ہیں ہم ایک مشن پہ نکلے ہوئے تھے تو راستے میں قبرستان آیا تو کچھ لوگ آگے چلے گئے پیچھے، تو ہم لوگ تھے چند لوگ قبرستان کے درمیان سے نکل کر آگے جا رہے تھے. تو وہاں وہ بیان کرنے والا راوی زندہ ہے، اس فوجی نے جو بات سنائی بقول ان کے جو تقریر میں سنا رہے تھے. فوجی نے کہا میں نے دیکھا قبر سے آواز بھی آ رہی ہے اور قبر ہل رہی ہے ساری. تو میں نے غور سے دیکھا وہاں ایک بچھو ہے، تو وہ اس کے اندر جو مردہ ہے اس کو وہ ڈستا ہے، وہ ہر شے لڑ جاتی ہے، وہ کب کبھی طاہری ہے. میرے پاس خنجر بھی تھا اور وہ فوجی تھا، اسلحہ بھی تھا. میں نے اس بچھو کو دیکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. جب میں آگے آیا تو بچھو میرے اوپر حملہ شروع کر دیا. اب میں آگے اور بچھو میرے پیچھے بھی. میں نے دوڑیں لگائیں، راستے میں ایک چھوٹی ساری جس کو ہم تالاب کہتے ہیں یا چھپڑی ٹائپ کہتے ہیں، تو میں اس کو پار کر کے آگے نکل گیا. تو اس بچھو نے آ کر اس پانی جو تالاب کھڑا تو اس کے اندر ڈنگ مارا، پانی میں ڈنگ مارا، اور پانی اس طرح ابلنے لگا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے، اور اس کی چھینٹیں میرے وجود پہ پڑیں، میرے پاؤں پہ، میری ٹانگوں پہ اس کے چھینٹے پڑے. وہ فوجی رو کے کہتا ہے میں نے ہر علاج، ہر ٹوب، ہر بیماری کا علاج کروایا لیکن میری درد اور میرا وہاں سے جلنا ختم نہیں ہو رہا. اللہ پر ایمان لے آنا چاہیے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر بچھو کاٹ دے، سانپ کاٹ دے، اس کی زہر ساری دنیا کو ہلاک کر دے. یہ باتیں درست ہیں، عبرت کے نشان ہے. آپ نے میں نے اگلے دن دیکھا فیس بک کے قبرستان میں بہت آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. تو یہ جو سلسلے ہیں یہ تو ہونے والے ہیں، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے. یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے زمین میں پھرنا ہے. قبرستان میں جا کے ہم نے وہاں سے سبق حاصل کرنا ہے. ہسپتالوں کے گیٹوں پہ کھڑے ہو کر ہم نے یہ دیکھنا ہے. اور یتیموں مسکینوں کو اللہ کی قسم اٹھا کے تو میں نے مکہ مکرمہ حرم کے قریب سحری کے وقت ایک ماں جی کو دیکھا، وہ کوڑے سے نان اٹھا رہی تھی، کوڑے سے نان اٹھا رہی تھی. یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے.
کہ ضروری نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہم جائیں سعودیہ مالا مال ہو جائیں گے، آبادی میں وزیر گجرا والا ہم رہیں گے تو غریب رہیں گے، ادھر بھی کروڑ پتی ارب پتی بندے پھر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ تھا سیرو فی الارض، حکم یہ پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کے انجام کیسے ہوئے، کیا انہوں نے کمایا، کتنے ناکام ہوئے، کتنے دنیا سے اپنا وقت ضائع کر کے چلے گئے۔ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے پھرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، میری آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ہمیں گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معصوم فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کو فوت کرنے لگتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ لوگ پاکیزہ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں فوت ہونے والے۔ یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنہ، وہ فرشتے ان کو سلام کہیں گے اور ساتھ فرمائیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے جنت میں داخلہ ہو چکا ہے، تم جنتی ہو، اور اس کے سبب بما کنتم تعملون، جو عمل تم اچھے عمل کرتے رہے ہو، یہ نتیجہ ہے۔ حل ینظرون، باقی لوگ جو ہیں جو طیبون نہیں ہیں اور منتظر ہیں اور اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، ان پہ یہ تنقید کی جا رہی ہے سوالیہ نشان میں۔ حل ینظرون الا، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ان تأتیہم الملائکہ، ان کے بعد فرشتے آ جائیں وہ مارنے والے، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا کوئی فرمان آ جائے ہلاکت کا، فیصلے کا۔ اس کے علاوہ اور باقی دلیلیں حجتیں ساری قائم ہو چکی ہیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وما ظلمہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں ڈائے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، بس ان کو پہنچی وہ برائیاں جو انہوں نے عمل کیے، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کا، رسول کا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے اب اللہ و آیاتہ، کیا اللہ کے ساتھ اسی آیتوں کے ساتھ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ جس طرح کہتے ہیں کہ ماں بہن کے ساتھ بھی مذاق اڑاتے ہو، اللہ رسول اور آیتوں کے مذاق اڑاتے ہو، شرم نہیں آتی تم؟ تو گزارش یہ ہے وقال الذین اشرکوا، مشرکین نے کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شریک بنایا یا شرک کیے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اس کے علاوہ کسی کی کچھ عبادت کر نہ سکتے، نحن، ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد، تو ولا حرمنا من دونہ من شیء، ہم اس کے فرمان کے علاوہ کوئی اور چیز حرام بھی نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا حرام کرنا، ہمارا شرک کرنا، ہمارے آباء و اجداد کا بھی اللہ کے شریک ٹھہرانا اس کی مرضی کے ساتھ تھا، مشیت کے ساتھ تھا، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ کذالک فعل الذین من، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جن سے پہلے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے کافر بھی ایسے کرتے رہے، پہلی امتوں کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے رہے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، پس نہیں ہے رسولوں کے ذمہ مگر بات کو واضح طور پہ پہنچا دینا، لوگوں کا ابلاغ کرنا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق مبعوث کیے ہم نے ہر امت میں رسول، اللہ فرما رہے ہم نے نبی اور رسولوں کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ، حکم یہ دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی، شیطان کی، بتوں کی، اور ہر اس دائی کی جو اللہ اس کے رسول کی کے خلاف اینٹی گروپ بنتا ہے، ہر ایک وہ طاغوت ہے، اس سے اجتناب کرو۔ فمنہم من ھدی اللہ، ان میں کچھ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جن پر گمراہی سچی ثابت ہو گئی، یعنی گمراہ ہی رہے۔ فسیروا فی الارض، پس تم زمین میں چلو، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکہ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله